أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع لمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ امیر شام کی موت کی اطلاع جب شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کے جو یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان مدینہ کی حکومت اس نے اپنے چچا کے بیٹے ولید بن عتبہ کو دے رکھی. البتہ ایک سال پہلے تک یعنی 59 ہجری تک برابر مروان بن حکم حکومت کرتا چلا آ رہا تھا مدینہ پر، لیکن امیر شام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کو تبدیل کیا جائے، اس لیے کہ امیر شام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ مدینہ میں پنجہ آزمائی کی جائے. نتیجتاً اس کے بیٹے یزید کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے اور اس کی کوشش یہ تھی کہ حسین کسی بھی طرح سے مدینہ و مکہ کی سرزمین سے نکل کر عراق کی جانب جائیں. البتہ خود حسین ابن علی اور خود حسین کا خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین عراق جائیں. امیر شام کیوں چاہتا ہے تھا، حسین کیوں چاہتے تھے، ممکن وہ تو آنے والے دنوں میں عرض کیا جائے گا. لیکن جب 28 رجب کی شب میں امیر شام کی موت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو اس نے امام حسین کی طرف پیغام بھجوایا، جب کہ آپ مسجد نبوی میں اپنے عزیزان کے ساتھ اور بنو ہاشم کے جوانوں کے ساتھ اور بعض اصحاب کے ساتھ اور اہل مدینہ کے اکابرین کے ساتھ محو گفتگو تھی. رات کافی ڈھل چکی تھی اور جب اس وقت یہ پیغام پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ اور میں کچھ دیر میں آتا ہوں. اور ولید بن عتبہ کا قاصد جب چلا واپس گیا، اس محفل میں عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، بڑی جلیل القدر و معروف شخصیت ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جسے زیادہ تجسس تھا پوچھا، فرزند رسول کیا آپ جائیں گے گورنر ہاؤس جو آپ کو بلا رہا ہے ولید بن عتبہ، کیا آپ تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں ضرور جاؤں گا. کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں رات کے اس پہر میں ولید آپ کو کیوں بلا رہا ہوگا؟
تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے اور اب اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار ہے، تو مجھے اس کی بیعت کے سلسلے میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت گئے اور بنو ہاشم کے جوانوں کو اپنے ہمراہ لیا اور انہیں گورنر ہاؤس کے دروازے پہ کھڑا کیا اور یہ ہدایت جاری فرمائی کہ میں اندر جاؤں گا اور ولید سے گفتگو کروں گا، اس اثناء میں اگر میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو تو تم دارالامارہ کا گورنر ہاؤس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا، اور اگر تم تک میری آواز نہ پہنچے تو دروازے پر رک کر میرا انتظار کرنا۔ یہاں تک کہ حضرت تشریف لے کر گئے، وہ گفتگو شروع ہوئی۔ جب ولید نے یہ سارا قصہ بیان کیا، پھر بیعت کا مطالبہ کیا، تو فرزند رسول نے فرمایا، اے ولید، رات کی اس تاریکی میں، سناٹے میں میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ اگر تو میری بیعت کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتا ہے، اہل مدینہ کو ہم نوا بنانا چاہتا ہے، تو پھر مجھے رات کی تاریکی کے بجائے دن کے اجالے میں بلاؤ، سب کے سامنے، سب کے بیچ میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو، پھر اگر میں بیعت کروں تو تمہارے لیے فائدہ ہو۔ رات کے سناٹے میں جب تم اور میں اور مروان کے علاوہ کوئی چوتھا فرد موجود نہیں، تو اس وقت تم مجھ سے بیعت لے کے کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کہ فرزند رسول جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ کہہ کے امام حسین پلٹے اور جب چلے تو مروان بن حکم نے ولید سے آہستگی سے یہ جملہ کہا، اے ولید، حسین کو نہ جانے دو، اگر ابھی حسین یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، تو اسی مقام پر حسین کا سر حسین کے تن سے جدا کر دو۔ اگرچہ مروان بن حکم بن عاص نے بہت آہستگی سے یہ بات ولید سے کہی، لیکن یہ آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی اور استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے تحریر کیا، جیسے بجلی چمکتی ہے، حسین بجلی کسی سرعت سے پلٹے اور دفعتاً مروان بن حکم کے پاس پہنچ کر اسے گریبان سے پکڑا، اور گریبان سے پکڑنے کے بعد اسے اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالامارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا، اور اس کے بعد امام حسین نے مروان بن حکم کو زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد فرمایا، اے مروان، تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ تمہاری یہ حیثیت کب سے ہوگی کہ تم حسین سے بات کر سکو؟ اور اب پلٹے ولید بن عتبہ کی طرف اور یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جسے میں نے سرنام خلافت والولا، کینچی چلائے اور اسے قطع کرے اور ان رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ سب سے پہلا تعلق جسے پروردگار ہر حال میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ اگر کوئی اس تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ پھر نبی اور اس کی امت کا تعلق، امام اور امت کا تعلق، اولاد اور والدین کا تعلق، زوج اور زوجہ کا تعلق، بہن اور بھائی کا تعلق، باقی تمام انسانی رشتے جنہیں خدا مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک رشتے پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، یہ فاسق ہے۔ کافر کی حرمت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، کافر کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک گروہ ہے جس کی غیبت کو خدا نے مباح قرار دیا، وہ فاسق ہے۔ فاسق کوئی آبرو نہیں ہے، فاسق جو رشتوں پر اثر انداز ہو، جو دو دوستوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان، دو ہمسایوں کے درمیان جدائی ڈال کر مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، جتنی دیر نماز پڑھے گا پروردگار اس کے ملائکہ اس پر لعنت کریں گے۔ یہ فسق ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو الہی اور انسانی رشتوں پر اثر انداز ہو۔ امام حسین کے قیام کا فلسفہ تاکہ فسق کو معاشرے سے ختم کیا جائے اور دوبارہ ان تمام رشتوں کو اسی سطح پہ لے کے لایا جائے، خدا کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی۔ اور اب وارثان عاشورہ جو حسین ابن علی کے پیغام کے حامل ہیں، انہوں نے آ کر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، جن میں سر فہرست علی زین العابدین، جن کا ذکر میں کل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔
اب آپ دیکھیے یہ 35 سالہ عہد امامت، اگر اسے میں نچوڑ بیان کروں اور ان 35 سالوں کا خلاصہ کروں کہ امام سجاد نے کیا کیا، ان 35 سالوں میں امام سجاد نے یہ ایک کام کیا ہے، فسق کے خلاف جہاد کیا، اور مشکل ترین حالات میں۔ اب خدا کے تعلق سے شروع کر کے بندوں کے تعلقات تک آ جائیے۔ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور امام علی زین العابدین طواف کر رہے ہیں۔ البتہ طواف سے پہلے کی جو کیفیات ہیں، حشام بن عبد الملک بن مروان یہ بھی آیا مکہ میں، کیا محبوبیت ہے، حسین شہید ہو گئے، اور پہرا ہے، پابندیاں ہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ علی زین العابدین سے ملاقات کرے، لیکن کیا کیا امام سجاد نے ان 35 سالوں میں، اتنی محبوبیت بڑھی ہے۔ اب خود سوچئے گا کہ بنو امیہ کی حکومت 100 سال پورے نہیں کر سکی، اور 132 ہجری میں 92 سال مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بنو عباس نے حکومت کی ہے 656 ہجری تک، 525 سال حکومت کی، لیکن بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی۔ کس کی وجہ سے؟ علی زین العابدین کی محنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ خود آپ کے عہد امامت میں ہی بنو امیہ کی مقبولیت کے گراف اتنا نیچے گر چکا تھا، اور فرزند رسول کی اور فرزند حسین کی محبت جو بڑھی تھی، کہ اس کا ایک نمونہ عرض کر کے وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ طواف کے دوران اب کہ والی ہے اور حاکم وقت ہے، اور چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن کوشش کے باوجود اتنا ازدحام ہے، ہجوم ہے، اتنا رش ہے مسجد الحرام میں، تل دھرنے کی جگہ نہیں، درحالی کہ اس کے ساتھ 1000 سپاہی موجود ہیں، راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اتنا رش ہے خانہ کعبہ میں کہ مجبور ہو کر یہ رک گیا اور آگے نہ بڑھ سکا، کہ سب نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے، چونکہ اہل شام تھے، نہیں جانتے تھے امام سجاد کو۔ اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اپنی سبکی کے احساس کو کم کرنے کے لیے جانتے بوجھتے کہا، نا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن فرزدق کچھ فاصلے پہ کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے، اور جیسے ہی سنا کہ حشام نے نہیں جانتا، وہی بلند آواز سے کہا، اور ان کی آواز گونجی مسجد الحرام میں، جتنے حجاج تھے سب سن رہے ہیں، اور فرزدق بول رہے ہیں کہ تعجب ہے، آپ انہیں نہیں جانتے؟ اے حشام تو نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ لیکن اے حشام تمہارے جاننے نہ جانے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ تو اگر نہ بھی پہچانتا ہو تو یہ وہ ہے۔ وہاں پر 70 ابیات پر مشتمل وہ قصیدہ پڑا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحا بطحا وطاعتو، یہ وہ ہے، تو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ خود سرزمین بطحا اور سرزمین مکہ اور خود خانہ کعبہ جس کے وجود کی معرفت رکھتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، خود خانہ کعبہ، خود اللہ کا گھر اس کو جانتا ہے۔ اور اے حشام ابھی تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا ہے، اور اس ہستی نے جا کے ہجر، اگر بالفرض سے لوگ راستہ نہ چھوڑتے تو اس ہستی کی عزت اور شان یہ ہے کہ ہجر اسود خود بڑھ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا۔ اور اس کے بعد جو اشعار میں سے ایک شعر کا کہا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ کریم ہے کائنات کا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی میں کبھی اپنی زبان سے لا نہیں کہا، کسی سائل اور مانگنے والے کے سامنے اپنی زبان سے لا نہیں کہا، اور جب بھی لا کہا صرف ایک مقام پر، ما قال لا الا فی تشہدہ، اس نے کبھی تشہد کے علاوہ لا نہیں کہا، اور چونکہ وہاں لا کہنا پڑتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، تو ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم،
اگر تشہد نہ ہوتا تو پھر اس ہستی کا لا یہاں پر بھی نام ہوتا. یہ علی زین العابدین، یہ جذابیت ہے، یہ شخصیت ہے، یہ مقام ہے کہ دوران طواف صوفیاء کا جو ہماری ذمہ داری ہے، وارثان عاشورہ، یہ تسلسل جو ائمہ دین سے ہم تک پہنچا ہے. اور میں نے کل عرض کیا کہ تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. آپ نے خود مسلمانوں کی جہتوں کا تعین کرنا ہے. آپ کا عمل صرف آپ کا عمل نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے. ہمارا خود ہر حسینی کا ہر عصر میں فسق کے خلاف جہاد ہے. جو بھی ان تعلقات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حسینیوں کی ذمہ داری کیا ہے اور کس کس انداز سے. آپ دیکھیے کہ حسن بصری صوفیاء کے امام ہیں اور دوران طواف اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کر رہے ہیں، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا. تعجب ہے اور انتہائی تعجب ہے کہ قیامت میں اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا، پتہ نہیں کوئی نجات پائے گا. اگر نجات پائے گا تو کیسے نجات پائے گا. دیکھیے خوبصورت جملہ ہے، لیکن یہ جملہ اللہ اور بندے کے تعلق پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور جب وارث حسین علی زین العابدین نے چند مرتبہ یہ جملہ سنا اور دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے گھر میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، تو وہی دوران طواف جو ذکر کر رہے تھے اسے چھوڑا. نذیر کا معنی بھی بہت خوبصورت ہے. امام راغب اصفہانی نے علم امید کی شمع کو روشن کرنے والا، جس پر الزام تھا اور یہ تفتیش کر رہے تھے، تو اب صدمے سے محمد ابن مسلم نے عہدہ چھوڑا ہے اور گھر چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہیں جنگلوں میں بسیرا ہے، وہیں شب و روز زندگی گزار رہے. فرمایا جاؤ محمد ابن مسلم کو بلا کے لے آؤ. اور جب بلا کے لایا گیا تو امام نے دیکھا کہ آنکھیں دھسی اور چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے پھٹے ہوئے اور کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں اور قریب المرگ ہیں اور لرزت آ رہی ہے اور چہرے کا رنگ زرد اور یہ نقاہت و کمزوری. کہا مسلم یہ کیا حال بنایا ہے؟ بنو امیہ کا چیف جسٹس ہے محمد ابن مسلم، قاضی القضات ہے، لیکن علی زین العابدین کیسے پیغام پہنچایا جاتا ہے. یہ اقبال نے کہا کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام. امامت کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے منقلب کیا جاتا ہے. کل میں نے ایڈوارڈو کی مثال دی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کی متمدن دنیا کا باشعور انسان کیسے منقلب ہوتا ہے. علی زین العابدین کی دعائیں پڑھ کے منقلب ہوتا. اور یہ محمد ابن مسلم جب امام نے یہ حال دیکھا تو پوچھا کیا ہوا محمد ابن مسلم؟ کیا فرزند رسول آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ تفتیش کے دوران میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی اور وہ زندگی سے محروم ہو گیا. تو کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا یہ حال ہے. امام نے فرمایا ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، کہنے لگا فرزند رسول وہ کون سا گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہو؟ امام نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا تمہارا قصد اور ارادہ شامل نہیں تھا اس کی موت میں. جاؤ خون بہا ادا کرو اور اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کی بہبود کے لیے صرف کرو، پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یہ زندگی دی بشیر، کسی مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا. اب محمد ابن مسلم ایک اٹھا اور نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. اور اس کے بعد اگرچہ بنو امیہ کا چیف جسٹس رہا اور امام کی اجازت سے اس عہدے پہ رہا، لیکن جتنا عرصہ رہا امام کا مرید اور امام کا عاشق بن کے رہا. یہاں تک کہ اس کے گھر والے، اس کے بچے، یہ عزاداری کا سفر کیسے پہنچا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ اس سرزمین پر اس وقت میں مشکل وقت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں رات کے وقت میں آسان ہے، دن کے باقی اوقات میں صبح کے وقت میں آ کے بیٹھنا یہ مشکل. میں کہتا ہوں اس وقت کسی کی آنکھ بھی لگ جائے تو بھی یہ بھی عبادت ہے. یہ جو آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے جا رہی ہے اور اس کے لاشعور کا حصہ بن رہی ہے، خود اس کا اس صف عزا پہ آ کے بیٹھ جانا ہی مستقل عبادت ہے.
اور یقین کر لیجیے کہ جس نے امام حسین کے ساتھ اپنا معاملہ کیا اس نے دنیا کا بہترین معاملہ کیا۔ ان لمحات کا کیوں آرام چھوڑ کر انسان آ کے خاک پہ بیٹھ جاتا ہے؟ کب پتہ چلے گا؟ سب سے پہلا اور مشکل ترین مرحلہ جب ہمارے عزیز ہمیں قبر میں دفنا کر آ جائیں گے۔ کچھ جوان عراق میں مسجد تعمیر کر رہے تھے، حسینیہ تعمیر کر رہے تھے، امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے، اور ان دیواریں بنائیں لیکن کام رک گیا وسائل کی کمی کے سبب سے۔ تو اب جس کے پاس جاتے ہیں کوئی خاطر خواہ ان کی مدد نہیں ہو رہی، وہ کام آگے نہیں بڑھ رہا، پریشان ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں تاجر کے پاس، سنا ہے کہ وہ اچھی مدد کرتے ہیں امور خیریہ میں، اگر تم ان سے کہو تو عین ممکن ہے کہ وہ تمہاری معقول مدد کر دیں۔ تو یہ جوان پر امید ہو کر اس تاجر کے پاس گئے۔ جب بیٹھے تو بتایا کہ اس طرح سے ہم امام بارگاہ بنا رہے ہیں، حسینیہ ساتھ مسجد بھی ہے۔ تو اس تاجر نے اپنی چیک بک ان کی طرف بڑھائی کہ اچھا جو چاہیے لکھ دو۔ اور جب چیک بک بڑھائی تو یہ جوان آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا اتنا لکھنا کہ وہ دے دیں، ایسے نہ ہو کہ زیادہ رقم لکھو اور وہ سرے سے انکار نہ کر دیں اور جو مدد مل سکتی ہے اس سے بھی محروم رہ جائے۔ دوسرے نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، تو اگر ہم اپنی مطلوبہ رقم لکھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ پھر ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی حاجت نہ رہے، تو جتنی ہماری ضرورت ہے وہ ساری ہم لکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے دے دیں اور ہم اس پریشانی سے نکل آئیں۔ تو انہوں نے اندازہ کر کے کہ ہمیں اتنی رقم میں یہ بلڈنگ، یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، وہ رقم لکھ دی۔ اور اب ڈرتے ڈرتے وہ چیک بک آگے بڑھائی کہ پتہ نہیں سگنیچر کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس تاجر نے چیک بک جب سامنے آئی قلم لیا اور رخ دوسری طرف پھیر کر اس پر سگنیچر کر دی، دستخط کیے اور پھاڑ کر چیک ان کی طرف بڑھایا کہ جاؤ اس کو کیش کروا لو۔ تو ان جوانوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے دستخط کرتے وہ دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے رقم بہت زیادہ لکھ دی ہو اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہے۔ تو اس تاجر نے جواباً کیا کہا میرا آقا حسین کے ساتھ معاملہ کچھ الگ ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد چند سالوں میں ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور جب وفات ہوئی، جس دن وفات ہوئی اسی شب ایک فقیہ نے، ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ جب منکر و نکیر قبر میں حساب کے لیے آئے تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسی نامہ اعمال لیا اور حساب شروع کرنے لگے تو اعلان ہوا، آواز بلند ہوئی کہ حسین ابن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب آقا آئے آپ کے لیے مسند بچھا دی گئی اور حضرت نے فرمایا ان فرشتوں سے، منکر و نکیر سے، کہ اس کا نام عمل، دفتر عمل مجھے دکھا دو، میری طرف بڑھاؤ۔ اور جب اس مومن کا دفتر عمل بڑھایا گیا اس تاجر کا، تو حضرت نے قلم ہاتھ میں لیا اور دوسری طرف روک کر کے اس پر دستخط کر دیے۔ فرمایا اب تم اس سے کوئی سروکار نہ رکھنا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ تو ان دو فرشتوں نے استفسار کیا، فرزند رسول دستخط کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیتے، ہو سکتا اتنا گناہگار ہو کہ قابل شفاعت نہ ہو۔ تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر اگر کوئی یوں صبح صف عزا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ان لمحات کا اجر اور صلہ اور پاداش ہمیں قبر میں اور آخرت کے مراحل میں پتہ چلے۔ یہ علی زین العابدین، یہ کوئی عزاداری رسم نہیں ہے، یہ وہ نہضت ہے جس کا آغاز امام علی زین العابدین سید سجاد نے کیا۔ اور کس طرح سے کیا کہ محمد مسلم ابن شعیب زہری کا پورا خانوادہ امام کی محبت میں مبتلا ہوا، اور اس حد تک کہ جب محمد ابن مسلم کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی، یہ کربلا کیسے ہم تک پہنچی ہے، یہ عزاداری کیسے ہم تک منتقل ہوئی ہے، کس کا کردار ہے اور اس کی اساس کیا ہے۔ جب محمد ابن مسلم کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی اور اس سے کہنا وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے، اب سمجھیں کہ عزاداری کیسے ہم تک منتقل ہوئی۔ ان 35 سالوں میں سید سجاد نے کیا کیا، ان تمام انسانی رشتوں کو ایک طرف صحیفہ سجادیہ ہے، یہ 54 دعائیں کہ آج کا باشعور اور متمدن مہذب انسان کس طرح سے مکتب اہل بیت کو اختیار کرتا ہے، یہ میں نے ایک مثال دی۔
باقی مستشرقین کی اور غیر مسلم مفکرین کی جو آراء ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے صحیفہ سجادیہ سے متعلق، ان 54 دعاؤں سے متعلق۔ پھر رسالۃ الحقوق، 50 حقوق امام نے املا کروائے اپنے فرزند سے کہ ہمسائے کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، معلم کا کیا حق ہے، خدا کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، ایک ایک حق کو تحریر کروایا تاکہ اسلامی معاشرے میں پھر سے یہ سارے رشتے اسی حد کمال تک آ جائیں۔ پھیلتا ہے کہ آپ کی زندگی کی باقی جہتیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آقا امام زمانہ کی بارگاہ تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر مشکل تک، یہاں تک کہ جب مدینے سے مکہ سے کربلا یہ ایک سفر ہے، اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر۔ اور شام میں کیا کیا، یہاں سے میں چاہوں گا کہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وثنا کی زندگی کی طرف منتقل ہو جو چند جملے آپ سے متعلق عرض کرو۔ 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ 57 سال 5 مہینے 7 دن یہ عمر مبارک ہے امام محمد باقر کی، جس میں سے 38 سال 6 مہینے 25 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 18 سال 10 مہینے 12 دن امام محمد باقر کا عہد امامت ہے۔ کیا کیا اپنے عہد امامت میں اور نائب امام کی حیثیت سے؟ پہلے 3 سال 6 مہینے 10 دن اپنے دادا حسین کے ساتھ گزارے۔ کربلا میں روز عاشور امام محمد باقر کی عمر 3 سال 6 مہینے 10 دن ہے۔ کربلا میں کیا کیا، کوفہ میں کیا کیا، اور شام میں کیا کیا؟ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان شخصیات کے بغیر کربلا بچ سکتی تو حسین ابن علی کبھی ان شخصیات کو نہ لے کے جاتے، صرف ان ہستیوں کو لے کے اپنے ہمراہ لے کے گئے کہ کربلا کی بقا کا انحصار تھا جن میں۔ اگر سکینہ کے بغیر کربلا بچ سکتی تو امام حسین کبھی سکینہ کو ہمراہ نہ لے کے جاتے، اور جو عمر جناب سکینہ کی ہے وہی عمر حضرت امام محمد باقر کی ہے۔ ایک ایک لمحہ مصیبت کا لمحہ ہے، لیکن کیا کیا کردار ہیں امام محمد باقر کے، میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں۔ 3.5 سال سن ہے کربلا میں، اور پھر آپ آئیے کوفہ، اور کوفہ سے شام جہاں امام سجاد کا جہاد آ کر رک رہا ہے وہاں امام محمد باقر کا جہاد شروع ہو رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے مومنین زیارات کے لیے گئے ہوں گے، شام بھی گئے ہوں گے، اور جو شام گئے انہوں نے مسجد جامع اموی کو دیکھا ہے کہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ یہ وہی حدود اربع ہے جو پہلے تھا، تھوڑی بہت اس کی جو مینٹیننس اور جو اس کی تعمیرات ہیں وہ ہوتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن وہی انداز ہے، وہی حدود ہیں، انہی مقامات پر دیواریں۔ آپ دیکھیں کتنی وسعت، جو آج تک نہیں جا سکے پروردگار انہیں بھی توفیق دے کہ ثانی زہرا کے حرم کی زیارت کے لیے جائیں، کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، اور خواص کو دعوت ہے، اور اسرائے اہل بیت کو لایا گیا اس حال میں کہ امام سجاد رسن بستہ ہیں، اور جو گئے انہوں نے دیکھا کہ کس مقام پر بیبیوں کو کھڑا کیا گیا، یہاں تک کہ یزید تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور لوگ اس کا خطبہ سن رہے ہیں، بار بار فخر و مباحات کر رہا ہے۔ سنیں کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے امامت کی۔ یہ ہیں وارثان عاشورہ۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ اسلوب لے کے آئیں، اور وہ روشنی لے کے آئیں، اور وہ بصیرت لے کے آئیں، اور امام کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے اس اسوہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج کے عصر کے لیے خود اسی پیغام کے حامل بن جائے، تاکہ حر بننے کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ یزید خطاب کر رہا ہوں، دوران تقریر اس کی نگاہ بار بار امام سجاد پر جا کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ امام سجاد علی زین العابدین اگرچہ یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں۔ ہوتا ہے کوئی خطیب اور وہ قاتل الکلام خطیب بھی، اور اس کی محفل میں اگر کوئی بچہ یا جوان وہ اپنے موبائل سیل سے کھیل رہا ہو یا کوئی میسج پڑھ رہا ہو تو وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود پھر وہ اس کی گفتگو متاثر ہو جاتی ہے کہ شاید میری بات اہم نہیں ہے، یا میری بات کو سن نہیں رہا، یا توجہ نہیں دے رہا۔ تو یزید گفتگو کر رہے ہیں، اور دوران گفتگو دیکھا کہ امام سجاد تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھولنا شروع ہوا،
اور لوگ حیران ہیں کہ یزید جو بڑا فصیح و بلیغ خطیب ہے اور فی البدیع اشعار کہتا ہے، شاعر ہے، اور لفظوں کے ساتھ جس طرح سے یہ مہارت رکھتا ہے، کبھی اس کی زبان میں لکنت نہیں آئی. آج کیا وجہ ہے کہ بار بار بھول رہا ہے، اس کے لہجے میں لکنت آ رہی ہے. یہاں تک کہ پھر جب برداشت نہ کر سکا تو کہنے لگا سید سجاد علی زین العابدین، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ مرحلہ ہے کس طرح سے کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہے. میں نے کل عرض کیا کہ سب سے زیادہ غلام امام سجاد نے خریدے، اور حزب حاکم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ ثواب کے لیے غلام خریدتے اور آزاد کرتے، لیکن یہ امام سجاد کا وہ مدرسہ تھا جہاں سے عزاداری کو اور پیغام حسینی کو نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. کبھی بھی ایک غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا ہے، اور 1 سال میں اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے پیغام کربلا اور عاشورہ اس کے دل و دماغ میں، اس کے وجدان میں اس طرح سے منتقل کیا کہ اب وہ کربلا کا ریپریزنٹیٹیو بن گیا، کربلا کا نمائندہ بن گیا. اگر کرے کہ میں رکنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ٹھہروں گا، فرمایا نہ، جانا ہوگا. اور پوری دنیا میں امام کی یہ شاگرد پھیل رہے ہیں. اس طرح سے یہ بیداری ہے. اور کیا کیا مراحل طے کیے، کیا انداز ہے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ آپ میری گفتگو کیوں نہیں سن رہے؟ امام فرمایا سن رہا ہوں. کہا آپ کہاں سن رہے ہیں؟ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہ، میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تو بس دانے گھما رہا ہوں. کہا جب آپ تسبیح پڑھ نہیں رہے تو یہ ابس کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھے تو دانے گھمانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک کے اوپر دوسرا دانہ گرا رہے ہیں. یہ علی زین العابدین اسی موقع کے لیے عمل انجام دے رہے تھے. فرمایا یزید شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنی، بلکہ اس تسبیح کو میں نے اپنے بابا حسین کی قبر کی مٹی سے بنایا. اور اس تسبیح، اس مٹی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کو انسان اس پر ذکر نہ کرے، صرف دانے گھمائے، تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ ہستی جسے باغی اور دشمن دین کہہ کے یزید ان کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، جس حسین سے متعلق، جب اس حسین کی یہ عظمت امام علی زین العابدین اس انداز سے بیان کی کہ خود ظاہر ہے جب باہم گفتگو ہوتی ہے تو پھر سب کی نظریں گڑ جاتی ہیں اور سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یزید اپنی تقریر چھوڑ کر کیا بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. اور امام سجاد کا یہ جواب اس پورے اجتماع میں سنا گیا. یہ اتنی وزنی بات تھی جس کے بعد یزید اپنی تقریر کو آگے نہ بڑھا سکا، گھبرا گیا. یہاں تک چند باتیں کہنے کے بعد اتر آیا، نیچے آیا. اور جب نیچے آیا تو اس نے اپنے خطیب سے کہا، اس سرکاری خطیب سے، کہ جاؤ اب تم تقریر کرو اور ایسی تقریر کرو کہ میرے آباء و اجداد کی توصیف اور تعریف بیان کرو، اور علی زین العابدین کے آباء و اجداد کی توہین کرو. علی سے متعلق، حسن سے متعلق، حسین سے متعلق نامناسب ناسزا باتیں کرو اور ان پر لعن طعن کرو. یہ سرکاری خطیب گیا اور اس نے گفتگو شروع کی. جب گفتگو شروع کی، امام سجاد کمال تحمل سے سنتے رہے، یہاں تک کہ جس مرحلے میں یہ رکا، حضرت کھڑے ہوئے اور فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب، تو نے مخلوق کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی کو خریدا، اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا. فقط تبوا مقعدک فی النار، تو نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو قرار دے دیا. اور اس کے بعد کہا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد. اے یزید، مجھے اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر جا کر کچھ ذکر کروں، اتکلم بکلمات اللہ، کچھ خدا کی باتیں کروں، فیہ رضن، جن میں خدا کی رضا ہے، واجرا للحضار، اور حاضرین کے لیے اجر و ثواب ہے. یزید کہنے لگا وقت نہیں ہے، اب تو بہت وقت گزر گیا، اب گنجائش نہیں ہے. لیکن حاضرین جو پچھلے واقعات کی وجہ سے ان کی تجسس اور حصے کو جھکاوی پورے عروج پر ہے. ایک مرتبہ گوشہ و کنار سے آوازیں بلند ہوئی، یزید ہم سننا چاہتے ہیں، تم اس قیدی کو اجازت دو، یہ کیا بات کہنا چاہتا ہے. اتنے بڑے اجتماع کے اصرار پر یزید بالآخر مجبور ہوا اور کہا اچھا آپ کچھ بات کر لیجئے. اب امام سجاد آئے اور جو خطبہ دیا، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہا، اور بیان کرتے کرتے پھر وہ مراحل بیان کی اپنے اوصاف. اوتینا بست و فضلنا بسبع،
اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المومنین. یہ سارے فضائل بیان کرتے کرتے، یہ سارے مراحل بیان کرتے ہوئے ایک مرحلے پہ پہنچے، اور اب یزید کی کیفیت بدل رہی ہے. دیکھا کہ جب لوگ منقلب ہو رہے ہیں تو اس نے جلدی سے کہا کہ مؤذن اٹھو اور آذان دو. میں امام باقر کے کردار کو بیان کرنے کے لیے سب تمہیدی مرحلہ تھا کہ کیا کیا امام محمد باقر نے، کیوں حسین ابن علی اپنے 3.5 برس کے پوتے کو اپنے ہمراہ کربلا لے کر گئے، کس کس مقام پہ امام محمد باقر نے کیا کیا کیا. بس ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جب اس کے خطیب نے گفتگو کر لی، اس کے بعد امام سجاد گفتگو کر رہے ہیں، وقت ختم ہوا تو میں اب رک رہا ہوں. اس مرحلے میں ایک مرتبہ جب امام سجاد ایک خاص مرحلے پہ پہنچے تو یزید نے دیکھا کہ اب کس طرح سے حضرت کے کلام کو قطع کیا جائے. کہا مؤذن اٹھو اور آذان دو. مؤذن اٹھا اور اس نے آذان کہی. جب آذان کہی تو اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر دہرایا. اس نے پھر اللہ اکبر کہا، امام نے دوبارہ لفظ اللہ اکبر بلند آواز سے دہرایا. پھر اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، امام نے یہی ذکر اپنی زبان سے دہرایا. اور جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو حضرت نے فرمایا، اے مؤذن، اسی محمد کا واسطہ جس کا نام لے ہو، جس کی نبوت کی گواہی دے رہے ہو، رک جاؤ. مؤذن کو روک دیا اور اب یزید کی طرف مڑے اور پوچھا، اے یزید بتاؤ، آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے وہ تمہارا نانا یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا نانا ہے تو پھر بتا کہ مجھے توق و رسن میں اور زنجیروں میں جکڑ کے کیوں قیدی بنا کے لایا، اور اسی محمد کی بیٹیوں کو کیوں بے مکنا و چادر اجنبیوں کے درمیان کھڑا کیا. یہ وہ مرحلہ تھا کہ یزید پریشان ہوا. اور یہاں پر امام سجاد نے اپنے بابا کی شہادت بیان کی اور کربلا کے مصائب بیان کیے. اور میں نے خود کئی کتابوں میں پڑھا، اس مرحلے پہ امام سجاد نے اپنا پیرہن چاک کر دیا اور ایسا گریہ بلند ہوا مسجد جامع اموی میں کہ آدھے سے زیادہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور یزید کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. یہ وارثان عاشورہ، یہ کربلا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یہ کربلا کے نمائندے. جب یزید نے اس دگرگونی کو اور بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھا تو پریشان ہوا اور اپنے مشیروں سے کہا کہ بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے سدباب کروں. یہ تو دمشقی اور شام کی کیفیت بدل رہی ہے، انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا، کہا کہ جب تم نے اتنے افراد کو کربلا میں قتل کر دیا، سارے مرد مار دیے، ایک مرد بچ گیا، کچھ بچے رہ گئے، چند خواتین ہیں، تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ تم ان سب کو قتل کر دو، ساری پریشانی ختم ہو جائے. جب یہ مشیروں نے یہ جملے کہے تو اب اس نے ارادہ کیا دل میں کہ بس یہاں مسجد سے اٹھ کر ان سب کو تہہ تہہ کروں گا، نہ کسی خاتون کو زندہ چھوڑوں گا، نہ کسی بچے کو، نہ اس قیدی کو. ایک مرتبہ اب یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ایسے میں امام محمد باقر اٹھ کر کھڑے ہوئے. ابھی 4 سال مکمل نہیں ہوئے. اٹھے اور اٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی. دیکھیں جہاں امام سجاد کا کام آ کے رک رہا ہے وہاں امام محمد باقر کا کام شروع ہو رہا ہے. اٹھے، 4 سال سے کم عمر ہے. اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے بھرے دربار میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں کہ اے یزید، کیا تمہیں پتہ ہے کہ فرعون کے مشیروں میں اور تمہارے مشیروں میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی حسین کا پوتا ہوں جسے تو نے کربلا میں شہید کروایا، اس علی زین العابدین کا بیٹا ہوں. نے کہا کہ آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا سنو، جب فرعون موسیٰ کلیم کے مقابلے میں بے بس ہو گیا تو اس نے مشیروں سے پوچھا کہ بتاؤ میں اس موسیٰ کا کیا کروں. یہ قرآن نے بیان کیا. تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ تم موسیٰ کو یہیں اپنے دربار میں ٹھہراؤ اور جادوگر تلاش کرو جو آ کر موسیٰ کو شکست دے. اور سب نے یہی مشورہ دیا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ کو قتل کروا دو.
لیکن تمہارے تمام مشیروں نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ تم ان بیویوں کو اور ان بچوں کو اور اس قیدی کو قتل کروا دو. تمہیں پتہ ہے انہوں نے یہ مشورہ تمہیں کیوں دیا؟ کہ محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ انبیاء اور انبیاء کی اولاد کو صرف وہ قتل کرتا ہے یا جو خود ولد الزنا ہو یا کسی ولد الزنا کی اولاد ہو. یہ اتنا بڑا جملہ تھا جس کے بعد یزید نے اس خیال اور ارادے کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا. سمجھیں امام محمد باقر کون ہے. یہ وارثان عاشورہ. میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا. آج 2 محرم ہے اور آج یہ قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے. اور کربلا آج یہی صبح کے مراحل ہیں. 2 محرم کی صبح ہے. جناب حر کا اور اس امام حسین کی سپاہ کا جو سامنا ہوا اس کاروان کا، یہ صبح کے وقت ہوا، طلوع آفتاب کے بعد. اور جب حر نے رستہ روکا، تفصیلات ہیں لیکن چونکہ وقت ختم ہوا اور تاخیر ہوئی تو میں اب چند جملے عرض کروں گا. جب حر نے رستہ روکا اور آگے بڑھ کر، تفصیلات زیادہ ہیں، آخری مرحلہ رستہ روکا تو امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا کہ میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا. جب اس نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین کی زبان سے جاری ہوا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے. کس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا؟ وہ حسین کے جس نے اپنے قاتل کو کچھ نہیں کہا ہے، محض گھوڑے کی لگام پکڑنے پہ حر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ حر کی ہدایت مطلوب ہے. اور بقول ایک ہندوستانی شاعر کی کہ حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. اور یہ حر بننے کا سلسلہ جاری ہے. تک ہم بھی حر بن سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ خیمہ حر سے در شبیر تک فاصلہ ہے کم مگر دشوار ہے. اس لیے کہ ہر قدم جو رکھنا ہے وہ خود پر قدم رکھ کے آگے حسین تک پہنچنا ہے. ایک مرتبہ رستہ روکا اور کہا، امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے. یہ حسین کی ہدایت کا انداز ہے. یہ ایک نفسیاتی بات ہے. اگر 2 افراد جھگڑ پڑے، آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے کو گالی دے، تو اگر ایک ماں کی بات کرتا ہے دوسرا بھی پلٹ کے ماں کی بات، ایک بہن کی بات کرے دوسرا بھی پلٹ کے بہن کی بات کرتا. جیسے امام حسین نے فرمایا حر تیری ماں تیری میت پر بیٹھے، یعنی تجھے مر جانا چاہیے. جیسی حر نے سنا، اگلے لمحے میں حر کے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی. کیوں؟ کچھ سوچنے لگے اور سوچنے کے بعد کہا کہ اے حسین، آپ نے تو میری ماں کی بات کر دی، لیکن میں آپ کی ماں کی بات کیسے کروں؟ فاتح اللہ نے طہارت کو شرط قرار دیا. بس حسین نے حر کو اپنی ماں کو یاد دلانا تھا، اور یہی جناب حر کی نجات کا سامان بن گیا. اور اب حر ہمت نہیں ہے کہ امام کو روکے. وہ ساتھ کاروان چل رہا سپیر تک. حر کے گھوڑا بھی امام حسین کے گھوڑے کے ہمراہ چل رہا، برابر چل رہا ہے. کہا کوفے نہیں جانے دوں گا، اور امام چل رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرحلے پر پہنچ کر سپہر کا وقت ہے. یہ کاروان امام حسین کا گھوڑا، اس نے امام حسین کا فرس سے باوفا آپ کا ذوالجناح روکا تو حضرت نے ایڑ لگائی، لیکن آپ کا گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے. یہاں تک فرمایا ابو الفضل عباس دوسری سواری لے کے آؤ. دوسری سواری لائی گئی. حضرت دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن وہ بھی اپنے مقام پر راکد ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. میں نے روایتوں پڑھا 7 سواریاں تبدیل کی گئیں، لیکن ہر سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس، یہاں قریب جو آبادی ہے ان کے افراد کو بلا کے لے آئیے. افراد کو لایا گیا. جب افراد آئے تو پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا ماریہ، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شط الفرات، کسی غازریہ، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا نینوا. یہاں تک کہ امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ ایک بزرگ بوڑھا شخص، اس مقام کو کربلا بھی کہا جاتا. تو حضرت نے فرمایا سب سواریوں سے نیچے اتر آئے. یہاں تک کہ حضرت سواریوں سے نیچے اترے، گھوڑوں کو باندھا گیا. فرمایا یہاں پر خیمے نصب کیے جائیں. اور چند لمحوں کے بعد آپ کی خواہر گرامی زینب بنت علی نے کسی کو بھیج کے آپ کو بلوایا. کہا بھیا حسین یہاں سے آگے بڑھ جائیے، اس لیے کہ جب سے آپ یہاں رکے ہیں برابر میرا دل گھبرا رہا ہے.
اور اس مقام کی خاک گرد اڑ اڑ کر مسلسل آپ کی بیٹی سکینہ کے سر پہ آ کے ٹھہر جاتی. فرمایا نہیں اے بہن زینب، اب قیامت تک ہم یہیں پر رکیں گے. ہاں ہونا یذبح اطفالنا، اسی مقام پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا یسرہ، اسی مقام پر مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے گا. بس میرے عزیزو چند جملے اور عرض کرو. یہاں تک کہ امام نے بنو اسد کے افراد کو بلایا، آئے ان سے گفتگو کی، کہ سنو میں یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں. کہا آپ کا جب تک جی چاہے آپ رہیں، فرزند رسول ہیں، کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ جگہ آپ کی. فرمایا نہ میں خریدنا چاہتا ہوں. 60,000 درہم دے کر امام حسین یہ جگہ خریدی. کیوں خریدی؟ تفصیلات. ایک وجہ یہ بھی کہ کہیں مورخ یہ نہ لکھے کہ خود حسین ابن علی نے حملہ کیا اور حسین ابن علی نے تہاجم کیا. نہ، کربلا سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا قیام ملکگیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت کے لیے حصول کے لیے نہیں قیام فرما رہا، میں فساد نہیں برپا کرنا چاہتا. تو مورخ لکھ سکتا تھا کہ حسین شاید خود سے حملہ آور، اس لیے امام حسین نے جگہ خریدی کہ اب جو حملہ آور ہوگا وہ حسین کے حریم میں حملہ آور ہوگا. جگہ خریدی اور اس کے بعد بنی اسد سے کہا کہ میں یہ جگہ، یہ مقام تمہیں ہبہ کرتا ہوں. بس میری 3 سے 4 شرائط ہیں، اور میری پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد اسی مقام پر ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا. تو جب ہمیں قتل کیا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا اور ہماری قبروں پر نشان بنا دینا، اور اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمارا کوئی ظاہر آئے تو اس کی رہنمائی کرنا، اور اسے برابر 3 دن تک اپنا مہمان بنانا، اور اس سے کہنا کہ حسین نے سرزمین پر آ کر سب سے پہلے تمہیں یاد کیا تھا. اور اس کے بعد دوسری شرط بیان فرمائی، کہا کہ اس سرزمین پر زراعت نہ کرنا. کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اس مقام پر میرے زائر آیا کریں گے، اور اگر یہاں زراعت کی گئی، کھیتی باڑی کی گئی، ظاہر ہے کہ میرا چہل و معشور مختلف زمانوں میں ہوگا، مختلف موسموں میں آئے گا. مبادا اگر فصلیں ہوئیں تو یہ نہ کہا جائے کہ حسین کے زائرین نے آ کر فصلوں کو رون ڈالا. اس لیے فرمایا میری دوسری شرط ہے کہ یہاں پر زراعت نہ کی جائے. اور بس میرے عزیزو باقی شرائط اب بیان کرنے کا وقت نہیں. یہاں تک کہ مردوں سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور اب اپنی خواتین کو بھیج دو. خواتین آئیں، اور جب خواتین آئیں تو امام نے فرمایا شاید مرد ہمارا انجام دیکھ کر یزید کے لشکر سے خوفزدہ ہو جائے اور ہمیں دفنانے سے انکار کر دیں، تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اور پھر جب خواتین سے یہ گفتگو کر چکے تو اب فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو. اب بنو اسد کے بچے آئے اور کہا اے بچوں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں سکینہ کا اور علی اصغر کا باپ ہوں. کچھ دن کے بعد ہمیں اسی مقام پر قتل کر دیا جائے گا، تو جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو شاید تمہارے بڑے ہماری لاشوں کو نہ دفنائیں، تو تم کھیل کے ارادے سے آنا اور کھیل کی نیت سے مٹی اٹھا کر ہماری لاشوں پر پھینکتے رہنا. تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی. حسین ابن علی کی حسرت ہے کہ آپ کی اور آپ کے انصار کی لاشیں دفن ہو جائیں، لیکن کیا ہوا؟ لاشیں دفن نہیں ہوئی. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، اور کسی نے کہا آقا آپ کیوں سب سے خواہش کر رہے ہیں، بچوں سے، خواتین سے، مردوں سے؟ خود یہ افراد آپ کے بچے، وہ بھی تو آپ کی لاشوں کو دفن کر سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دیا جائے گا. بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں، میں نے تفصیلی مسائل چھوڑ دیے چونکہ وقت ختم ہوا. یہاں تک کہ 11 محرم کو یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، بے گور و کفن اہل بیت کی لاشوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ جیسی حسین ابن علی کی لاش سے قریب بیویوں کا گزر ہوا تو خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا. اللہ کی قسم کربلا کے شہیدوں کا روز عاشور زمین پر گرنا آسان تھا، زینب بنت علی اور مخدرات عصمت و طہارت کا گرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ وہ سب کے سب گھوڑوں کے اوپر سے گرے تھے، یہ بیبیاں اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری.
اور گر کر ثانیہ زہرا نے کیا کام کیا؟ دیکھا پتھروں کا ڈھیر ہے، اپنی کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، اور اس کے بعد دیکھا جب ٹوٹے ہوئے تیر آپ کی لاش مقدس میں ہیں تو کہنے لگی اے کاش میرے بازو آزاد ہوتے۔ تو جس طرح سے حسن مجتبیٰ کے لاشے سے میں نے تیروں کو کھینچا تھا، آج آپ کے لاشے سے بھی میں ان تیروں کو نکالتی۔ سب دیکھ رہے ہیں، ایسے میں ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی سید سجاد پر، کیا کیفیت ہے، دیکھا چہرے کا رنگ زرد ہے، اور ثانیہ زہرا نے دیکھا گویا ابھی سید سجاد کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ فرمایا یا بقیت الماضیین، اے گزشتگان کی یادگار، یہ آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے، یہ آپ کی روح کیوں پرواز کرنے جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں نہیں دیکھتی ہیں کہ میرے بابا کا لاشا کس طرح سے بے گور و کفن پڑا ہے، ایک بیٹا کس طرح سے اپنے بابا کی لاش کو چھوڑ کر جائے۔ بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں، ہر بیوی نے اپنے آپ کو امام حسین کی لاش کے قریب گرایا، ہر بچے نے اپنے آپ کو امام حسین کی اور شہیدوں کی لاشوں کے قریب گرایا، یہاں تک کہ سید سجاد نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا، لیکن ایک بچی اپنے بابا سے نہ مل سکی، اور اس بچی کا نام سکینہ ہے۔ کیوں نہ مل سکی؟ دور اونٹ کی پشت پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ جب باقی بیویوں نے خود کو گرا لیا ہے امام حسین کی لاش کے قریب، تو پھر سکینہ کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ 11 محرم کو جب یہ کاروان چلنے لگا تو ایک مرتبہ شبس ابن ربعی اور عمرو ابن حجاج زبیدی اور شمر ابن ذوالجوشن، عمر ابن سعد، یہ سب آگے بڑھے بیویوں کو سوار کرانے کے لیے، تو ثانیہ زہرا نے فرمایا خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم مقدرات عصمت و طہارت ہیں، سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود سب کو سوار کروں گی۔ یہاں تک کہ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، خود سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی کہ زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا، لیکن یہی سکینہ اپنے بابا سے رخصت آخر کے موقع پر ملاقات نہ کر سکی۔ ہر بچہ آ کر لاش حسین سے قریب گرا ہے، لیکن سکینہ کیوں نہ گر سکی؟ جیسے ہی جناب سکینہ کو سوار کیا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا آگے بڑھ کر خود بھی سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے، لیکن جیسے ہی بی بی نے سوار ہونا چاہا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے آگے بڑھا، علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی، کیسے ممکن ہے کہ بے کجاوہ اونٹ کی پشت پر اکیلے سفر کر سکے؟ تو شمر کا اے علی کی بیٹی میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجئے گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں وقت آخر 11 محرم کو جب ساری بیویوں اور بچوں نے امام حسین سے رخصت کیا کیوں سکینہ اونٹ کی بلندی پر رہی؟ اس لیے یہ ایک مرتبہ شمر کا ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی مدینہ پہنچنے سے پہلے نہیں، شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ سنیں گے کیا کیا؟ اس شقی نے ایک رسی اٹھائی اور رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا گزار کر بی بی کے دوسرے پاؤں سے باندھ دیا۔ کہا یہ وہ انتظام کیا کہ یہ بچی اب شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، اس لیے باقی بچیوں نے اور بچوں نے اور بیویوں نے خود کو لاش حسین پر گرایا، لیکن یہ بچی دور سے اپنے بابا کا سینہ دیکھتی رہی جس سینے پہ سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ایک مومن کے لیے خواہش کی گئی، ایک زیدی سید ہیں، پروردگار سید اختر زیدی، انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں صف عزا پہ آئے یا وہ مومنین جو گھروں میں مریض ہیں جن کے لیے کہا گیا پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں جناب ام رباب کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما۔ ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ایران، لبنان، یمن، پاڑا چنار کے مومنین کی مدد فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و
برکت عطا فرما، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔